اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قیم آل محمد الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ مومنین کرام السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ کون لوگ خسارے میں ہیں اور کون لوگ فائدے میں ہیں۔ تو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اس میں درج ہے کہ ایک جماعت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و برکت میں آ کر حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ رازق پاک اور منزہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص کم مایا اور قلیل بزایا تھا، وہ ایک قوم کے ساتھ ان کا خدمت گزار ہو کر سمندر کے سفر میں گیا، انہوں نے اس کی خدمتگاری کا حق اس کو ادا کیا اور اسے اپنے ہمراہ ملک چین کو لے گئے اور اس کے لیے اپنے مال میں کچھ حصہ مقرر کیا اور باہم چندہ جمع کر کے وہاں سے اس کے لیے کچھ اسباب خرید کر دیا اور تمام اسباب صحیح و سلامت پہنچ گیا اور ہر ایک چیز میں 10 گنا اس کو نفع ہوا اور اب وہ اہل مدینہ میں ایک مالدار اور فارغ البال شخص ہے۔ اسی طرح ایک اور جماعت نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے فلاں شخص کو دیکھا ہوگا کہ اس کی حالت بہت اچھی تھی اور نہایت مالدار اور مرفوع الحال تھا اور اس کے ذریعے اور وسیلے بہت عمدہ تھے اور اس کے پاس کچھ مال متاع موجود تھا اور ہر طرح سے اس کی خاطر جمع تھی کہ ناگہاں اس کو مال کثیر کی طلب ہوئی اور اس کی تمام میں ایسا بے خود اور راز خود رفتہ ہوا کہ عین طوفان اور طغیان کے موسم میں سمندر کا سفر اختیار کیا اور کشتی غیر استوار اور ملحہ نہ تجربہ کار تھے۔ جب اس کی کشتی منتہا میں پہنچی تو باد مخالف کے جھونکوں نے اس کو سمندر کے کڑکڑاڑے سے دے مارا اور شب طریق میں وہ کشتی اس ٹکر کے صدمے سے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی اور تمام مال متاع غرق ہو گیا، مگر وہ شخص خود نہایت فقیر و محتاج ہو کر نیم جان کنارے پر جا لگا اور حسرت کی نگاہ سے دنیا کو دیکھتا تھا۔ مومنین کرام، یہ 2 جماعتیں تھیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے عرض کی کہ ایک بندہ غریب تھا وہ امیر ہو گیا اور ایک امیر تھا وہ غریب ہو گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ دونوں واقعے سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ آیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو ایک ایسے شخص کے حال سے مطلع کروں جس کی حالت شخص اول سے بہت اچھی ہو، اور ایک ایسے شخص کا حال بیان کروں جس کی حالت شخص دوم سے بھی بدتر ہو؟ حاضرین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی حالت شخص اول سے بہتر ہے وہ جو صدق دل سے خدا کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتقاد رکھتا ہو اور اس کے بھائی اور ولی اور جانشین اور میوہ دل یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعظیم و تکریم صدق نیت سے بجا لاتا ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کا نبی اور اس کے نبی کا وسیع اس شخص کے شکر گزار ہوتے ہیں اور خدا اس حسن اعتقاد کے صلے میں دنیا اور آخرت کی بہتری اس کو عنایت فرماتا ہے، یعنی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا قائل ہو دل سے اور محمد وآل محمد علیہ السلام کی مودت کا قائل و مودت رکھتا ہو تو دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہے اور ایسی زبان اس کو عطا کرتا ہے جو نعمت الہی کا ذکر کرتی رہے اور ایسا دل دیتا ہے جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اس کے احکام پر خوشنود اور رضامند ہو اور محمد وآل محمد علیہ السلام کے دشمنوں کی تکلیفیں اور زحمتیں برداشت کرنے پر اپنے نفس کو تسلی دے۔ الغرض اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت میں اس کو منصب جلیل پر سرفراز کرتا ہے اور اپنی خوشنودی اور کرامتیں اس کو عنایت فرماتا ہے۔ ایسے شخص کی تجارت سب سے زیادہ نفع دینے والی اور اس کا نفع سب سے بڑھ کر اور بزرگ تر ہے، یعنی جس کا عقیدہ ٹھیک ہو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے اور اس کی تجارت جو اللہ کے ساتھ اس نے کی ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور وہ شخص جس کی حالت شخص دوم سے نہایت ردی اور بدتر ہے وہ ہے جو برادر رسول علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت کرے اور اس کی موافقت اور دوستی اور اس کے دشمنوں کی دشمنی اور مخالفت کا اظہار کرے، بعد ازاں اس بیعت کو توڑ ڈالے اور اس کی مخالفت اختیار کرے اور اس کے دشمنوں کا دوست بن جائے اور اعمال بد پر اس کا خاتمہ ہو اور آخرکار وہ عذاب جہنم میں مبتلا ہو جو نہ تو اس کو ہلاک کرے اور نہ کبھی اس کو اس سے خلاصی اور نجات ملے۔
ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں جگہ خسارے اور گھاٹ میں ہے، اور یہی کھلا نقصان اور خسارہ ہے۔ یعنی مومنین کرام، محبت اہل بیت جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور جو بغض اہل بیت ہے علیہ السلام تو وہ دنیا اور آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے، چاہے بظاہر اس کو حکومت بھی مل جائے، چاہے وہ گاڑیاں بھی لے لے، چاہے جو بھی کر لے، وہ محمد و آل محمد کی مودت نہیں رکھتا تو وہ ناکام ہے۔ اور اس کے برعکس جو محبت اہل بیت علیہ السلام رکھتا ہے، وہ ایک جھونپڑی میں بھی پڑ رہے تو وہ اللہ کے ہاں قابل عزت و احترام ہے۔ مومنین کرام، کوشش کریں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی مودت دل میں لائیں اور ان کی ولایت کی تبلیغ کریں، اور مومنین کو زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی احادیث پڑھ کر سنائی جائیں، اور اپنے بچوں کو دوست بنا لیں، اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی حدیثیں ان کے دل میں نقش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے مخالف انہیں اپنا دوست بنا کے انہیں گمراہ کر لیں۔ تو مومنین کرام، ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی مودت پر اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم یا علی السلام مدد۔